پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیسے اور کیا مکاری کی اور کس میں مرزائیوں کو اپنے چنگل میں انہوں نے پھنسا کے تو انہیں مرزائی بنایا ہوا ہے۔ ان کی کتاب ہے ریویو آف ریلیجنز، یہ آپ کے سامنے جسے کلمۃ الفصل بھی کہتے ہیں۔ روحانی خزائن میں یہ موجود ہے جو کہ انہوں نے مرزا قادیانی کے لکھے ہوئے کتابیں اکٹھی کی ہیں، اس کو روحانی خزائن کا نام دیا ہے معاذ اللہ، جبکہ شیطانی خزائن کہا جا سکتا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا صفحہ نمبر 130 ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ بھی کیا ہے، یہ صفحہ نمبر 130 ہے اور یہ اس کی عبارت یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں انہوں نے چند لائنیں ایسی ہیں جو میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہیں، آپ نے اسے سکرین پر ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھ کے بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، ایک عجیب نکتہ ہے کہ خطبہ الہامیہ اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 18 اور 19 پر لکھا ہوا ہے کہ مجھے تعجب پر تعجب آتا ہے کہ بعض لوگ غیروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آقا کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی اپنی نسبت لکھتا ہے۔ اب دیکھنا خطبہ الہامیہ کی یہاں سے عبارت شروع ہو جاتی ہے کہ میں اپنے رب سے اس مقام پر نازل ہوا ہوں جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا، اور میرا بید اکثر اہل اللہ سے پوشیدہ اور دور تر ہے۔ اہل اللہ سے اس کا مقام دور ہے، اور آگے عجیب بات سننا، حماقت پر حماقت اب سننا، قطع نظر اس سے کہ عام لوگوں کو اس سے کچھ اطلاع ہو سکے۔ اب ناظرین و قارئین، اب خود آپ تھوڑی سی اگر توجہ کریں گے تو آپ کو ان کی مکاری اور بے وقوفی نظر آ جائے گی۔ عام آدمی کو اطلاع ہے اور اہل اللہ کو نہیں ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات کریمہ ہے وہ اہل اللہ کچھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں۔ عام آدمی کو میرے آقا کی شانوں کا اتنا علم نہیں ہے۔ اب دیکھنا، یہ بات کر کے یہاں سے اپنی ساری چیزوں کی نفی کر کے اب آئیے کشتی نوح جو یہاں صفحہ نمبر 130 میں نے کلمۃ الفصل کا ریویو آف ریلیجنز کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس نے لکھا ہے کہ اس طرح کشتی نوح صفحہ نمبر 56 میں حضرت مسیح موعود مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ مبارک وہ جس نے مجھ کو پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ اب اہل اللہ اس کو نہیں جانتے، اور عام آدمی یہ اس کا وہ چنگل ہے، یہ وہ اس کا وہ جال ہے، یہ وہ اس نے دانہ پھینکا ہے کہ مجھے صرف عام آدمی جانے گا، اہل اللہ میری نفی کریں گے، حالانکہ اہل اللہ نے اس لیے اس کی نفی کی ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، حدود اللہ کو توڑنے والا ہے، شریعت کی حدوں سے ٹکرانے والا ہے، ختم نبوت کے پر حملہ کرنے والا ہے، تو لہٰذا اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس نے ان سب کی نفی کر کے تو عام آدمی کی طرف رغبت اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اب خطبہ الہامیہ کے صفحہ نمبر 171 پر ہی اس کتاب کے صفحہ نمبر 130 پر لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں، جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا۔ اور اسی خطبہ الہامیہ کے صفحہ نمبر 181 میں لکھا، یہ میں دوبارہ آپ کے سامنے انڈر لائن جو لائنیں کی ہیں یہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ میں آپ کے سامنے بار بار کر رہا ہوں، کیونکہ ہم مسلمان دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں ہیں، ہمارے آقا نے ہمیں منع فرمایا ہوا ہے اور ہم اس پر کاربند بھی ہیں۔ اب آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، خطبہ الہامیہ کے صفحہ نمبر 181 میں لکھا ہے، جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت 6,000 سے تعلق نہیں رکھتی ہے جیسا کہ 5,000 سے تعلق رکھتی تھی، پس اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا۔ کہاں ہے قرآن مجید میں لکھا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 مرتبہ پیدائش ہوئی؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ پیدائش مبارک ہوگی تو ان کا وصال مبارک ہوگا، ان کی قبر مبارک کہاں ہوگی؟ تو جو پہلے سے ابھی ہیں پھر وہ جو دوسرے سے ابھی، یہ کیا چکر ہے؟ یہ وہ گستاخی ہے جو نہایت غلیظ گستاخی مرزائی قادیانی کر رہے ہیں، اور اس پر تھوڑی سی آگے گفتگو بھی کرتا ہوں۔
आगे लिखा है, बल्कि हक ये है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत छठे हजार के आखिर में यानी इन दिनों में बनिस्बत उन सालों के, यानी जब सरकार पहले जो आप तशरीफ फरमा हुए असल जो आपकी पैदाइश मुबारक है उसमें बनिस्बत उन सालों के छठे हजार के आखिर में आपकी रूहानियत अकवा और अकमल और अशद है। अस्तगफिरुल्लाह। अब मैं आपके सामने वो बात आज के प्रोग्राम की वक्त की किल्लत के एतबार से मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ, बाकी इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। अब देखिएगा, दावा इनका ये है कि मिर्ज़ा कादियानी ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और ये है उनकी दूसरी बेसत मुबारका। अब मैं इसी किताब का सफ़ा नंबर 139 आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये पढ़ना भी चाहता हूँ। इन तमाम इल्हामात पिछले सफ़े पर 138 सफ़ा पर इल्हामात उसने अपने जिक्र किए जो इल्हामात शैतानी हैं। इन तमाम इल्हामात में अल्लाह ताला ने मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को अहमद के नाम से पुकारा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हज़रत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा कादियानी बैत लेते वक्त ये इकरार लिया करते थे कि आज मैं अहमद के हाथ पर अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। फिर इसी पर बस नहीं बल्कि आपने अपनी जमात का नाम भी अहमदी जमात रखा। बस ये बात यकीनी है कि आप अहमद और ऊपर ये लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखफ़फ़ लिखा अपनी तरफ से थे। अब ये तवज्जो फरमाएं, इन्होंने यूं ये चालबाजी करके तो मिर्ज़ा कादियानी ने अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी पैदाइश कहा और कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर कैसे हैं? अहादीस मुबारका का सिर्फ मफ़हूम अर्ज़ करना चाहता हूँ, हल्का सा सिर्फ टच देना चाहता हूँ। सहाबी कहते हैं कि मैंने 14वीं का चांद देखा और उधर मैंने अपने महबूब को देखा। मैं कभी उधर देखूं और कभी इधर देखूं, फिर फैसला मैंने ये किया कि उससे ज़्यादा ये हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का लाल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस 14वीं के चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान ही इस बात पर लेकर आए हैं, आपने जब सरकार का चेहरा देखा तो फरमाया ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है। और मिर्ज़ा कादियानी उसके बच्चे बालिग हुए, जो आपके सामने मैंने किताब रखी मिर्ज़ा कादियानी के बेटे ने लिखी हुई है, बालिग हुआ मर्द बना। जबकि उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मेरा रब ताला बयान फरमा रहा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जो तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। ये मर्दों का बाप हुआ है, इसकी औलाद में से मर्द हुआ है। दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न बेमिसाल है, ये आंख से काना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन है, ये बकवास कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय्यब व ताहिर है, इसका किरदार को बयान भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा मैं तमाम मिर्ज़ाइयों को दावत इस्लाम पेश करता हूँ और तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप दीन इस्लाम पर हैं। और ये मिर्ज़ाई जितने भी कादियानी हैं सिर्फ MA बटलर और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ताबे होकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, जितनी भी हमारी अक्सरियत है, इस उम्मत को तोड़ने की कोशिश में है। इंशाअल्लाह जब तक हमारे दम में दम है हम इस्लाम को आँच नहीं आने देंगे और यही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम का अज़म है। बाकी इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में देखते रहिए ख़त्म नबुव्वत चैनल। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होऊंगा। की शान की खातिर दिल भी हाजिर, जान भी हाजिर।